العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم تمام لوگ مسجد میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اعتکاف کی نیت کراؤں۔ آپ سب میرے ساتھ اعتکاف کی نیت کریں۔ نویت سنت الاعتکاف، اس لیے کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھیں اور اعتکاف کی نیت نہ کریں تو ہمارے لیے یہاں دنیاوی بات کرنا، ہمارے لیے کوئی چیز کھانا پینا، یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی۔ اعتکاف کی نیت کریں تو ہم مسجد میں بیٹھ کر اچھی بات کر سکتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر ہم کھا پی بھی سکتے ہیں۔ چونکہ آج کی جو محفل ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس محفل کی نسبت ہے، لہٰذا میرے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت شفیق صاحب آپ کے سامنے آ کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے بات نہیں کروں گا، ہاں کچھ ان کے تعلیم کے سلسلے میں جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی ماں نے جو قربانیاں پیش کی، ان کو بیان کروں گا تاکہ آپ کے سامنے علم کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اس لیے کہ مسلمان کو آج دیکھا جائے تو علم کے معاملے میں اور خاص طور پر علم دین کے معاملے میں مسلمان سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ گفتگو آگے جاری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے جس طرح میں آپ لوگوں کو درود مبارکہ پڑھا ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے۔ اور میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جیسے ہم پر نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی علم دین حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اب اگر ہم علم دین حاصل نہ کریں تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کو کتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے؟ تو مفسرین کرام اور محدثین کرام جو فرماتے ہیں، کچھ کے نزدیک علم فقہ اتنی آ جائے کہ اپنے ضرورت کے تمام مسائل کو حل کر سکے، اور کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، یعنی جب وہ اس لائق ہو جائے کہ اس پر نماز فرض ہو جائے، تو اس کو نماز کے تمام علوم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ انسان اگر کاروبار کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے، تو اس کے لیے تجارت کے تمام مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ انسان اگر دنیا کے کسی بھی معاملات پہ قدم رکھنا چاہے، کوئی بھی معاملہ کرنا چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان معاملات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا تعلیم ہے، ان تمام تعلیم کا جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہمارے نزدیک دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رزق تلاش کرنے کے لیے
روزی کی تلاش میں کہاں جا کر محنتیں کریں، کہاں جا کے مشقتیں کریں، اور کون سی ایسی جگہ ڈھونڈیں کہ جہاں پر ہم کام کر کے اپنے لیے روزی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہم صبح اٹھ کے یہ کوشش نہیں کرتے کہ لاؤ سب سے پہلے اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں تاکہ ہمارا رب ہم پر مہربانی کرے، اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہیں، ہمارے پاس کتنی بھی بڑی سے بڑی ڈگریاں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں رزق نہ دے تو ہم کہیں سے رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اور ہمارے ہر چیز میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بھروسہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ جب تک آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا آپ کا کام آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت آ جائے، ہمارے پاس دنیا کے تمام آشائش آ جائیں تو ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ خوشی چند دن کے لیے مل بھی جائے، لیکن آپ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان تو کما رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، تو گھر بنانے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا، اس میں رہنے والے تیرے بچے تیری بیوی ہوگی، لیکن اے انسان جب تم مر کے قبر میں جائے گا تو حساب تجھ کو دینا پڑے گا۔ کس چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ کہ انسان تو نے جو گھر بنایا وہ گھر تو نے حلال طریقے سے بنایا کہ حرام طریقے سے بنایا؟ اگر آپ نے حلال طریقے سے بنایا تو ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ جس کے پاس جتنی دولت ہوگی اس کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہوں، آپ نے کہاں خرچ کیا آپ کو یاد رہیں گے، لیکن آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہوں تو اگر آپ انہیں خرچ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے، اگر کوئی حساب مانگے کہ آپ نے کہاں خرچ کیے تو آپ کو حساب دینا مشکل ہوگا۔ لہٰذا جس کے پاس جتنی دولت ہوگی اس کے لیے اتنا ہی سخت حساب ہوگا، اور جس کے پاس کم دولت ہوگی اس کا حساب بے حد آسان ہوگا۔ انسان میں 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا۔ ایک وہ شخص جو علم کا پیاسا ہو، جو شخص علم کا بھوکا پیاسا ہو، وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے اس کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اور دوسرا انسان جو دولت کا لالچی ہو، وہ کتنی بھی دولت پالے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ہاں اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھر دے گی۔ جب تک وہ قبر میں نہیں جائے گا اس کی خواہش کم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کروڑوں بلین میں کھیلنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی خواہش کیا ہے کہ اور زیادہ مجھے کیسے مل جائے۔ ایسے ہماری بھی حالت ہے، ہم 1000 کمائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہیں سے اس کا ڈبل مل جائے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے دل میں آپ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ علم دین کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہمارے پاس وقت نکل سکتا ہے کہ ہم بھی دین کے بارے میں جانکاری رکھ سکتے ہیں، ہماری کوشش اس پہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم یاد میں اور جن کو ہم یاد کر رہے ہیں، کیا ہم ایسے ہی یاد کر رہے؟ اگر ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، کسی اولیاء کا، کسی انبیاء کا اگر ہم عرس مناتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، لیکن اگر ہم عرس مناتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان کا عرس ہم کیوں مناتے ہیں، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ تو آپ اگر دیکھیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کر دیا۔ آپ کی عمر جب 18 سال کی ہو گئی اور آپ نے علم دین کافی حاصل کر لیا، لیکن آپ کے دل میں نے بتایا نا کہ علم دین سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جو انسان زیادہ علم حاصل کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور زیادہ علم مل جائے۔ لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد واقعہ بتانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے گھر کے کسی بچے کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں تو ہمارے گھر کے ماں باپ نہیں رہ پاتے۔ کیوں؟ ہم اپنے بچے کو چھوڑ کے اجت نہیں رہ پائیں گے۔ 1 مہینے کے بعد وہ گھر پہ آئے گا، 1 ہفتے کے بعد گھر پہ آئے گا، لیکن ہمارے اندر جو دل ہے
وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا علم دین حاصل کرنے گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش کر دے، میں چھوڑ کے رہ لوں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے کہ آپ نے اپنی ماں سے جا کے عرض کیا کہ امی جان میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ایسی عورت کہ جس کا شوہر نہیں ہے، وہی بیٹا اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا ہے، وہ بیٹا آ کے اپنی ماں سے عرض کرے کہ ماں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، تو اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور ماں بھی کم عمر کی نہیں، ضعیفی کی عمر میں ہے۔ جب حضور غوث اعظم نے عرض کیا کہ امی جان میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، میں تم کو اجازت دیتی ہوں۔ لیکن وہ اللہ کی ولیہ تھی، ان کو پتا تھا کہ آج کے بعد اگر میرا بیٹا یہاں سے علم دین حاصل کرنے جائے گا تو میں اس سے پھر ملاقات نہیں کروں گی، ہماری اور اس کی اگر ملاقات ہوگی تو بروز محشر ہوگی۔ یہ جاننے کے باوجود انہوں نے اجازت دی کہ بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے گھر کا معاملہ اگر یہ ہو جائے کہ میرا بیٹا جائے گا پھر مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میرا بیٹا جا کے علم دین حاصل کرے گا تو جب یہ علم دین حاصل کرے گا اور میں اگر قبر کے مٹی کے نیچے چلا گیا تو میرے قبر کو منور کرنے والے اس کے علوم ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان اگر دولت کمائے، کوئی گھر میں کوئی چیز جلائے تو گھر میں روشنی ہوگی، لیکن ایک عالم جب علم بانٹتا ہے تو اس عالم کے ذریعے سے تمام لوگوں کے جو دل اندھیرے میں رہتے ہیں اس علم کی وجہ سے منور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے۔ آپ وہاں پہنچے، شیخ حماد کے آستانے پر پہنچے۔ آپ ان کے گھر کے باہر، رات کا وقت ہے اور ٹھنڈی کا موسم ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں ہم اگر جائیں تو ہم فوراً دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ جلدی سے اندر جائیں تاکہ ہم ٹھنڈی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن قربان جائیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب پر۔ علم حاصل کرنے گئے لیکن ادب کا تقاضا دیکھیے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ کنڈی تک جاتا ہے کہ کھڑکھڑاؤں اور اندر سے دروازہ کھول کر کوئی شخص مجھ کو اندر لے لے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ رات کافی ہو چکی ہے، اگر میں کھڑکھڑاؤں گا، دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیند خراب ہو جائے اور ان کو یہ بات بری لگ جائے، اور یہ ادب کے خلاف ہے، رات میں سوتے ہوئے انسان کو جگانا نہیں چاہیے۔ لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے رہے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ٹھنڈی کی وجہ سے، پھر یہ دل میں آتا کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہوگا، ہاتھ نیچے کر لیتے۔ یہ حضور غوث اعظم کا ادب ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے، لیکن آپ نے یہ چیزیں کر کے دکھائی کہ جو میرے ماننے والے ہوں وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی ناموں کو دنیا میں زندہ رکھے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ آپ نے کچھ دن علم دین حاصل کیا اور آپ کی امی جان نے جو آپ کو سامان دیا تھا، جو دینار و درہم دیے تھے آپ کو، آپ کے پاس سے ختم ہو گئے۔ اب جب ختم ہو گئے تو انسان کوئی ان کو کھانا کھلانے والا نہیں تھا۔ آپ کم و بیش 18 یا 20 دن تک کھانا نہیں کھائے، بھوکے پیاسے علم دین حاصل کرتے رہے۔ جب بھوک کی شدت اتنی ہو گئی کہ برداشت کے باہر ہو گئی تو آپ نے سوچا کہ کھنڈرات ہیں جو بغداد کے، چلو میں جا کے ان میں کچھ دیکھتا ہوں کہ کوئی پڑی ہوئی جائز چیز مل جائے تو اس کو میں کھا لوں تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ بزرگ غوث اعظم وہاں گئے تو کیا دیکھے کہ اللہ کے 70 اولیاء وہاں پر رزق کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کہ میں جا کے ان کے بیچ میں دخل نہیں دوں گا، لہٰذا واپس آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ آپ جب مسجد میں بیٹھ گئے، ایک شخص آپ کے سامنے کھانا کھا رہا تھا۔ اب ایک بات بتاؤ کہ آپ کو اگر بھوک اتنی شدت کی ہو کہ کھانا دیکھنے کے بعد آپ کے حلق میں اس بات کی تمنا ہو کہ کاش میرے اندر بھی حلق میں چلا جائے کھانا، اس وقت انسان کتنا پریشان ہوگا۔ حضور غوث اعظم نے دیکھا، لیکن آپ نے اس سے کھانا نہیں مانگا جا کے کہ مجھے کھانا کھلا دو۔ آپ بیٹھے رہے، اس شخص نے کہا کہ آ کے کھانا کھا لو، بلایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کھانا کھانا شروع کیا تو اس نے آپ کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جب آپ نے اپنا نام بتایا تو وہ شخص بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے انسان، ابھی میں تجھ کو بلا کے اپنے
اس دسترخوان پہ کھلا رہا تھا، تو میرا مہمان تھا، لیکن تو میرا مہمان نہیں ہے، اس لیے کہ جو کھانا تو کھا رہا ہے یہ تیرا ہی کھانا ہے، میرا کھانا نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کہا میرا کھانا کیسے ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ عبدالقادر، میں آپ کے شہر سے جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے آیا ہوں، اور آپ کی امی جان نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی تھی، وہ رقم میں لے کے آیا، آپ کو میں تلاش کرتا رہا، آپ نہیں ملے، اور میرے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کا جو میرے پاس تحفہ تھا، آپ کو دینے والا سامان تھا، میرے پاس امانت کے طور پر تھا، لیکن میرے پاس کچھ نہ بچا، تو میں نے بھوک کی وجہ سے اس سے کھانا لا کے کھانا شروع کیا، اور آپ تشریف لے آئے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے تو سامنے والے کو مارنا شروع کر دیں گے کہ میرا روپیہ تو نے کیسے کھا لیا، یہاں میں بھوکے مر رہا ہوں۔ لیکن قربان جائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا اور آپ نے اس کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ لیکن آپ نے بھوک کیوں برداشت کی؟ آپ نے یہ بھوک اس لیے برداشت کی تاکہ میں علم دین اچھی طریقے سے حاصل کر سکوں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ آج جو اولیاء کرام کے نام ہمارے سامنے زندہ ہیں، ان کے نام لے کے ہم ان کی بارگاہ میں جا کے جو منتیں سماجتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کیسے کر کے میں علم دین حاصل کروں، کیسے کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھ سکوں۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کھڑے ہونے کا سلیقہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، ہمیں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے گلے میں چین پہنے رہیں گے، ہاتھ میں کڑے ہیں، انگلیوں میں چاندی کی ایک انگوٹھی مسلمان کے لیے جائز ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں ہوں گی یا چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں پہن کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی جب ہم کسی آفس میں جاتے ہیں تو جو آفس کے رول ہوتے ہیں کہ اسی کے موافق آپ کو آفس میں آنا ہے، تو ہم اسی کے موافق جاتے ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، ایک انسان کے ہم سامنے جائیں تو ہم رول کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے پاس جاتے ہیں، جس نے دنیا قائم کی، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے آئے، تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ گلے میں چین پہن کے آ جائیں، ہاتھ میں کڑے پہن کے آ جائیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جو انگریزوں نے، عیسائیوں نے ہمارے خلاف محنتیں کی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم جھیل رہے ہیں، ہم نماز صحیح سے پڑھنا نہیں سیکھ رہے، اس کی وجہ یہ عیسائیوں کی محنتیں ہیں۔ انہوں نے سب سے بڑی محنت یہ کی، آپ کو میں بتاؤں تاریخ کے حوالے سے، کہ ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی جو مدارس ہیں، ان مدارس میں اردو کی تعلیم ہوتی ہے، عربی کی تعلیم ہوتی ہے، دینیات کی بھی تعلیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے پادری تھے ان کے سامنے جا کے کہا کہ یہ مسلمان جو یہاں ہندوستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک ایسا طریقہ بنا کے رکھا ہے کہ ان کا بچہ 4 سے لے کے 10 سال کے بیچ میں جاتا ہے، اس کو دین کے تمام علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ اس کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے؟ تو انہوں نے باقاعدہ سروے کیا، تو انہوں نے سوچا کہ کام کرتے ہیں، ہندوستان میں انگریزی تعلیم کو عام کر دیتے ہیں۔ انگریزی تعلیم کو جتنا بڑھاوا دیں گے اتنا یہ اپنے دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور ہم یہ کام یہ کریں گے کہ جس کے پاس جتنی اعلیٰ تعلیم انگریزی کی ہوگی ہم اس کو اتنی زیادہ نوکریاں دیں گے۔ یعنی ہم مسلمانوں کو انگریزوں نے کیا کیا؟ نوکری کی لالچ دے کر ہم کو ہمارے راستے سے ہٹا دیا۔ آج آپ خود معائنہ کریں، ہم اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے صبح 6 بجے بیدار ہوں گے، ٹائم پہ جائیں گے، چھوڑ کے آئیں گے، ٹائم پر اس کو لینے بھی جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے تو ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں بیٹا تو پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جس دین کی شروعات، جس دین میں اقرا سے قرآن کا نزول ہو، اللہ فرمائے محبوب آپ پڑھیے، اس قوم کے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم صرف دینی تعلیم میں پیچھے نہیں ہیں، اب دنیاوی تعلیم میں لے لیں، ہم مسلمان سب سے پیچھے نظر آئیں گے آپ کو۔ ہماری پہچان کھو چکی ہے۔ ہماری پہچان آج یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی محلہ ایسا ہو کہ جہاں پر گندگی زیادہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان رہنے والے ہیں۔ آج اگر چوراہوں پر بچے رات میں 3-4 بجے تک بیٹھے ہوئے مل جائیں تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ ہماری پہچان بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔
کیا ہماری پہچان یہ تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری پہچان یہ نہ تھی۔ ہمارے لوگ ایسے تھے، میں آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتاؤں کہ جب میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فتح ہو گئی، جنگ بدر میں مسلمان قبضہ کر لیے، اور جن قیدیوں کو انہوں نے قید کیا تو جن کے پاس روپیے تھے انہوں نے روپیہ دیا، آزاد ہو گئے۔ لیکن جن کے پاس روپیے نہیں تھے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ علم کی اہمیت میرے آقا نے ہمارے سامنے اجاگر کی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس قیدی کے پاس روپیے دینے کے لیے نہ ہو، وہ ایک کام کرے کہ مدینے کے ایک بچے کو وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے، وہ آزاد ہے۔ میرے آقا نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ جو مدینے کے بچے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ علم سے آشنا ہو جائیں، ان کے پاس تعلیم ہو جائے۔ میرے آقا نے پہلی مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں میرے آقا نے یہ چیزیں کر کے دکھائی تاکہ لوگوں کے سامنے علم اجاگر ہو جائے۔ آج ہم نے علم دین کو پشے پست ڈال دیا ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں ہم جوان ہو گئے ہم علم حاصل نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بزرگان دین 40 سال کی عمر کے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب ان کے دل میں تمنا جاگ رہی ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے جاؤں گا۔ 40 سال کی عمر کے بعد علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری عمر کیا ہو گئی ہے؟ ہمیں علم دین پورا حاصل کرنے کے لیے میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسے میں داخلہ نہ لیں، اپنی زندگی سے صرف آدھا گھنٹہ نکالیں، اپنے امام کے پاس آئیں یا کسی عالم دین یا کسی حافظ قرآن کے پاس جائیں، کم سے کم اپنا قرآن تو صحیح کرا لیں کہ قرآن صحیح سے کیسے پڑھنا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نماز میں 7 فرائض ہیں، ان میں ایک فرض جس میں یہ ہے کہ قرأت کرنا فرض ہے۔ اب ہمیں قرآن صحیح سے نہیں پڑھنا آئے گا، ہم کیسے فرض ادا کریں گے؟ اور فرض اگر ادا کریں اور فرض ادا کرنے میں اگر دقت ہو جائے، فرض ادا نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ وہ نماز ایسی ہوتی ہے جس کا دہرانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہو؟ آپ اگر فیصد کے اعتبار سے نکالیں گے تو آپ کو 5 سے 10% کے لوگ ایسے ملیں گے جن کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا عالمیہ نہیں ہے کہ جس قرآن کے پڑھنے پر اتنا ثواب ہے کہ ایک ہر پڑھے 10 نیکی ملے، ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ آج ہمارا عالمیہ ہے کہ ہم نے دین کو پشے پست ڈالا ہے اور دنیا کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میرے حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ انسان دنیا ایک لالچ کی جگہ ہے، اور دنیا ایسی رنگ برنگی ہے نا کہ جب تو دیکھے گا تو اس کی جانب مائل ہو جائے گا۔ لیکن اے انسان، دنیا تیری چند دن کی ہے۔ تیری جوانی جو تجھ کو دکھ رہی ہے نا کہ میری جوانی ہے جیسے چاہوں گزاروں، تیری جوانی بھی چند دن کی ہے۔ اس کے بعد تیرے لیے بڑھاپے آئیں گے، اور اس کے بعد تیرے سامنے دنیا ویران نظر آئے گی۔ جب تو بڑھاپے کو پہنچے گا، تیری اولاد تیرے سامنے تیری مدد کے لیے نہیں کھڑی ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھائیں گے تو مرنے کے بعد قبر میں فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے۔ ہم اگر ہمارے والدین ہمارے سامنے انتقال کریں تو کیا ہم پر ذمہ داری نہیں آتی ہے کہ ان کے کفن کا، ان کے دفن کا انتظام کریں؟ آتی کہ نہیں آتی ہے؟ انہی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے والدین اگر انتقال کریں تو جنازہ کی نماز آپ پڑھائیں۔ کون پڑھائے؟ امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے والدین اگر انتقال کریں تو امام صاحب جا کے جنازہ پڑھائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ جب امام نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اجازت لیتا ہے کسی سے؟ نہیں لیتا۔ مصلی پر میں کھڑا ہو جاؤں فجر کی نماز پڑھانے میں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا کہ میں نماز پڑھاؤں؟ نہیں پوچھتا۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ جب انسان جنازے کی نماز پڑھاتا ہے تو گھر والوں سے کیوں پوچھتا ہے کہ پڑھاؤ کہ نہ پڑھاؤ؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ اجازت کیوں لی جاتی ہے؟ اجازت لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حق تھا نا جنازے کی نماز پڑھانے والا، یہ آپ کا حق تھا۔ آپ اپنا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ آپ ادا کر سکے، اس وجہ سے آپ اپنے حق کو اپنے امام کو سونپ رہے ہیں، اس لیے آپ کا امام آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور والدین انتقال کر جائیں تب بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب والدین انتقال کر جائیں تو بڑے فریضوں میں سے بچے کے لیے ایک فریضہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں اور یہ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس دینی تعلیم ہو۔ آج آپ دیکھیں فاتحہ کرنی ہو تو لوگ امام، مؤذن اور خادم کو ڈھونڈتے ہیں، خود فاتحہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں نہیں آتا ہے۔ کم سے کم اتنا علم تو حاصل کرنے کی قرآن پڑھنا آ جائے،
نماز پڑھنا آ جائے، اور گھر میں اگر نیاز دینی ہو تو وہ کرنی آ جائے، اور یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اگر ایک مہینے بھی آپ اپنے امام کے پاس آ کر علم دین حاصل کریں گے تو کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں وقت نکالنا ہے۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ہماری تحریک جو سنی دعوت اسلامی ہے، اس کا منصب اور اس کا ایک ہی فریضہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ہر بچے، ہر نوجوان کے پاس علم دین پہنچ جائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے پاس علم دین پہنچے، آپ بھی علم دین سے اپنے آپ کو آشنا کریں، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ بھی شریعت پر مکمل طور سے عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے 5 نومبر کو ایک قافلہ نکالا جائے گا، جو قافلہ پونے میں جائے گا، کونڈوا میں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کے بچے یا آپ میں سے جو بھی جانا چاہے جائیں، اس لیے کہ اس قافلے میں جو جاتے ہیں، تو آپ نے ابھی تک سنا ہوگا قافلہ جاتا ہے، قافلے میں ہوتا کیا ہے؟ ابھی آپ نے کسی سے پوچھا؟ قافلے میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قافلے میں آئیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ہم علوم پہنچائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ علم دین کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ چیز حاصل کر سکیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھا آدمی ہو، چھوٹا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ مرتبہ آپ بھی پائیں؟ آپ کے لیے بھی فرشتے اللہ کی راہ میں آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھائیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن یہ ہوگا کب؟ جب آپ قافلے میں تشریف لے کے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگ قافلے میں شرکت کریں، اور قافلے کی شکل میں وہاں آئیں، اور وہاں ایک دن کا قافلہ صبح جائے گا، شام میں واپس آ جائے گا، لیکن آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 12 گھنٹے میں آپ نے کیا چیزیں سیکھ لی۔ آپ وہاں جا کے سیکھیں گے تو آپ کے دل میں علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لے کے آئیں۔ آپ نہیں آ سکتے، آپ کے گھر کا نوجوان بچہ، آپ اس کو بھیجیں، اس لیے کہ آپ کا بچہ بھی اگر علم دین حاصل کر لیا تو آپ کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ وقت کم ہے، ابھی میرے بعد حضرت کا بیان ہوگا، لہٰذا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے اوقات میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ ڈیلی نکالیں، اپنے امام کے پاس یا کسی عالم کے پاس جا کے علم دین حاصل کریں، اس لیے کہ علم دین اگر ہم حاصل نہیں کریں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنے قبر میں روشنی کا سامان پیدا نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم کمانے جاتے ہیں، حلال حرام میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن علم دین ہوگا تو ہم فرق کر لیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کوششیں کریں، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہمارے پاس وہ چیز نہیں آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔